الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم کہنا مانو، فریقاً ایک گروہ کا، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر، وکیف تکفرون اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم حالانکہ تم پر، وانتم اور حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہے، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، وفیکم رسولہ اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ اللہ تعالیٰ کو، فقد ہدیٰ تو یقیناً اسے ہدایت دی گئی ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کو، اہل کتاب کو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ نقل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی علیہ السلام کو نہیں کہا کہ قل آپ کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود خطاب کر رہے ہیں اہل ایمان سے۔ جب کفار سے بات کرنے کی بات آئی تھی اہل کتاب سے تو کہا قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے۔ تو یعنی اس سے ایک تو انسیت پیدا کرنا مقصود ہے، قربت لانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں خطاب کے اندر جو مومن ہیں یا پھر جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں اور ایمان والے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم کہنا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کے ایک گروہ کا، تو کیا ہوگا کہ وہ تمہیں کفر کی حالت میں واپس لوٹا دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ اکثر اہل کتاب وہ چاہتے ہیں کاش کہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ اسی کفر کی حالت کے اندر لوٹا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش اس کا ذکر کر دیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے تو کیا ہو جاؤ گے، وہ تمہیں آہستہ آہستہ کفر کے اندر لے جائیں گے۔ اور یہاں پر اس آیت کے اندر اگر غور کریں تو پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر تھی کہ وہ شبہات پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے، شبہات کا شکار ہوگے، ایک شبہ دوسرا شبہ تیسرا شبہ، پھر چلتے چلتے تم کیا ہے کفر کے اندر جا سکتے ہو۔ تو انسان کو اپنے آپ کو آزمائش کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے ایمان کے اندر پختہ ہیں، مضبوط ہیں، عقیدے کے اندر ہم بڑے مضبوط ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ ہر چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہر ایک کو بندہ پڑھتا ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، تو پھر یقیناً وہ پھر جو شبہ اعتراض ذہن میں اس نے ڈال دیا ہوتا ہے وہ پھر انسان کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء بار بار یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر ایک کو نہ آپ سنیں، یعنی اس دور کے اندر کیونکہ ہر بندہ وہ اب تو کسی کو مطلب یہ تو ہے نہیں کہ وہ اسٹوڈیو میں جائے، وہاں پر جا کر ریکارڈ کروا کر آئے، موبائل آپ کے پاس موجود ہے، گھر پہ بیٹھے ہیں، جو آپ نے کرنا ہے سو کریں، ٹھیک ہے۔ جیسا مثال ہے پہلے اسٹار، جس کو ہم اسٹار کہہ دیتے ہیں، لوگ ہیں کہ وہ بننے کے لیے بڑی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اب گھر میں ہی وہ ہر کوئی ویڈیو بناتا ہے، چڑھا دیتا ہے، لوگ اس کو خود ہی اوپر کر دیتے ہیں۔ مطلب اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلم انڈسٹری کے اندر جائے، وہاں پر وہ سارے نخرے وخرے وہ سارا کچھ برداشت کرے، پھر اس کے بعد وہ اس کو بلندیوں پر جانا پڑے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہر چیز جہاں پر دین کا معاملہ بھی
پھیل چکا ہے، آسان ہو چکا ہے کہ اس لحاظ سے اب وہ آپ کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ ہر ایک کو جب بندہ سنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی ذہن ہوتا ہے، اپنی ایک فکر ہوتی ہے۔ جب آپ ایک صحیح منہج والے بندے کو نہیں پڑھتے، نہ سنتے، تو دوسرا جو بندہ ہوگا وہ آپ کو یقیناً ایک غلط راستے کے اوپر لے کر چلا جائے گا، اور دلیل وہ بھی قرآن سے لے رہا ہوگا، دلیل وہ بھی حدیث سے لے رہا ہوگا۔ پیچھے میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی بیان کی تھی کہ قرآن مجید سے ہی دلیل لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دلائل قرآن سے ہی ہوں گے، دلائل حدیثوں سے ہی وہ دیں گے، لیکن جس انداز میں دیں گے وہ نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، نہ ہی صحابہ کا، نہ ہی تابعین کا، یعنی انہوں نے وہ چیزیں وہاں سے نہیں اخذ کی، ان کے دور میں بھی وہ چیزیں موجود تھیں، وہ حدیثیں موجود تھیں، وہ آیات موجود تھیں، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اجتہاد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم سنت کے مطابق ہمارا اجتہاد ہو۔ آج ایک حدیث میں نے بلوغ المرام کے اندر پڑھی میقات کے حوالے سے کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ عراق والوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ میقات مقرر کر دیں۔ اب ظاہر نبی الاسلام کے دور میں تو عراق فتح نہیں ہوا تھا، آپ نے لیکن بتایا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ حدیث نہیں تھی، انہوں نے سنی نہیں تھی، تو ان کے پاس آئے، ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارا بھی کوئی میقات مقرر کر دیں، ہم کہاں سے احرام باندھ کر ہم آئیں، اگر ہم بیت اللہ کا حج کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں، تو ہم کہاں سے احرام پہن کر پھر ہم آگے داخل ہوں۔ تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرن منازل وہ متعین کیا ہوا تھا کہ اہل نجد کے لیے قرن منازل ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اجتہاد کیا کہ جی قرن منازل مکہ سے تقریباً اتنے کلومیٹر بنتا ہے۔ ان سے کہا کہ جی آپ کے قریب اس مسافت پر کون سا علاقہ بنتا ہے؟ انہوں نے کہا ذات ارق بنتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اجتہاد سے انہوں نے کہا تمہارے لیے میں ذات ارق کو مقرر کرتا ہوں، یہاں سے تم احرام باندھ کے آگے چلے جایا کرنا۔ اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر یعنی علماء نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو، ان کی کوشش کو حدیث کے مطابق بنا دیا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میقات مقرر کیا وہی سیدنا عمر نے ہی مقرر کیا۔ تو یعنی صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ ہم اجتہاد وہ کریں جو ہمیں اقرب الی السنہ ہو، جو سنت کے قریب ترین ہمیں لے کر جائے، اور اسی وجہ سے جو موافقات عمر کہلاتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کہی ہوئی باتوں کو دین بنا کر نازل کر دیا، یعنی ان کی خواہش تھی، ان کا ارادہ تھا یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دین بنا کر نازل کر دی۔ 15 مقامات ہیں۔ یہ جو ہم یہ مصلی جو مقام ابراہیم کو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ کس نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ حجاب کا معاملہ آیا، پردے کا معاملہ آیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر طرح کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے، ظاہر عالم کے پاس ہر قسم کا بندہ آئے گا، وہ سوال کرے گا۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے، منافق بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ پھر آپ ظاہر آپ کے گھر میں بھی آئیں گے، خواتین آپ کی موجود ہوں گی، آپ ان کو کہیں۔ اب یہ سیدنا عمر اپنی رائے دے رہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ وہ پردہ کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ تو یعنی اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی، ایک اجتہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے مطابق بنا کے نازل کر دیا۔ تو بہرحال کہ شبہات سے انسان جتنا دور رہے گا وہ یقیناً یاد رکھیے فتنوں سے دور رہے گا۔ اس دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ شبہات کا فتنہ ہے۔ علماء یعنی 2 فتنوں کے اندر فتنوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، 2 تقسیم۔ ایک شہوات کا فتنہ یعنی خواہشات، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ آپ کی چاہت پر ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ شہوات کا فتنہ ہو گیا۔ اور دوسرا شبہات کا فتنہ کہ شبہ اعتراضات آپ کے دلوں میں ڈالے جائیں گے، قرآن کی آیات کے متعلق، احادیث کے متعلق، شرعی مسائل کے متعلق۔ اب کیا ہے کہ بندہ جب ظاہر اس طرف جاتا ہے پھر وہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب علم
ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، نہ ہی ہماری اتنی پھر پہنچ ہوتی ہے، تو کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس کی بات درست ہے، پھر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، اگر تم کرو گے تو یردوکم بعد ایمانکم، وہ شبہات میں ڈال کر تمہیں کفر کے اندر لے کر چلے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شبہات سے بچنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اللہ کہتے تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور اس پر کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، احکامات ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب نبی الاسلام ہمارے اندر نہیں، لیکن اب احادیث آپ کی موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جن کے اوپر دین اتر رہا ہے، اور آپ اس کی تبیین اور وضاحت کر رہے ہیں، پھر بھی تم ان کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو رات کا ایک صفحہ لے کر پڑھ رہے تھے، آپ نے غصے سے دیکھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سرخ ہو گئے غصے سے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس صفحے کو سائڈ میں کیا اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، خوش ہوں، اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں۔ پھر جب یہ جملے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہے، آپ کا غصہ پھر ٹھنڈا ہوا۔ کیوں؟ اب یہاں پر اندازہ لگائیے کہ سیدنا عمر سمجھ گئے تھے کہ آپ کا یہ تورات کے صفحات کو پڑھنا پسندیدہ نہیں ہوا، اور آپ سمجھ رہے ہیں شاید کہ میں اس طرف جالا گیا ہوں، اس لیے انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں، اللہ کو میں رب مانتا ہوں، دین میرا اسلام ہی ہے، نبی آپ ہی ہیں میرے، اقرار کیا زبان سے، پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب تورات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتاری، کسی اور نے تو نہیں اتاری نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگرچہ تعریفات کا شکار ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بھی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی بھی صحابہ کو اجازت نہیں دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یعنی علماء صرف ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ دیگر یعنی مذاہب کی کتاب وہی بندہ پڑھے جس نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے، دعوت کا کام اگر کرنا ہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ آپ ظاہر ہے ان کی کتابوں سے وہ چیزیں لائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اگلے کے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے آپ اگر پڑھتے مطالعہ کرتے ہیں پھر جائز ہے، صرف مقصود کیا ہے کہ آپ ان کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں ان کی کتابوں کے ذریعے سے، وگرنہ ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز یاد رکھیے ہر بندے کی پڑھنے کی نہیں ہوتی، ہر بندے کی پڑھنے کی جو چیز ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے بس، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہر ایک بندے کی پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ آپ مثال فقہی کتابوں کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر علماء کے اقوال ہی اقوال ملتے ہیں، ایک مسئلے کے اندر 10 15 20 علماء۔ اب آپ پڑھیں گے آپ تو پریشان ہو جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ 15 نام پڑھ کے بھی آپ کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ، تیسرا کہتا ہے یہ، آپ تو کسی نتیجے پہ نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے، عام جو بندہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے پھر دور رہے، وہ کیا ہوگا؟ الٹا اور بدظن ہوگا، کیا کہے گا؟ اچھا دیکھو یار، تو یہ علماء آپس میں اتنے اختلاف ہے اس مسئلے میں، یہ تو مطلب اس مسئلے کو ہی ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، یہ تو لڑائی ہے، ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، یہ پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں علماء کی، وہ ہر چیز یاد رکھیں ایک ایک لیول کے لحاظ سے۔ جس طرح چھوٹا بچہ جب اسکول کے اندر جاتا ہے اس کو آپ بڑی کتابیں نہیں دیتے، اس کو الف بے ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ 2-3 سال تک اسکول کے اندر کوشش ہوتی ہے ان کو الف سے یہ تک ہی ہم پڑھاتے رہیں، ٹھیک ہے، گنتی اس کو 10 سے 15 تک ہی جائے یا 20 سے اوپر نہ بچے کو ہم گنتی پڑھا دیں۔ کیوں کہ اس کی ابھی وہ سوچ نہیں ہے، وہ آگے یاد نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں دین کے اندر بھی ہے، لیکن ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے کہ نہیں، دین کے اندر جو چاہے پڑھ لو، جس کا جو دل چاہتا ہے سن لے، جس کو چاہے سن لے، جس مسئلے کے بارے میں اس کو معلومات ہو نہ ہو ادھر بھی وہ چلا جائے۔ نہیں، اس طرح بندہ کیا ہے، شبہات کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر فتنوں کا شکار ہو کر یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ کفر کی حالت میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے مراد قرآن
کریم ہے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی کیا ہے ہدایت دے دی، یعنی کہ اب اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ بندہ فتنوں سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتا ہے اور کفار کے اعتراضات، شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم اس کا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ضروری ہیں، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے بعد اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا بھی ہے، یعتصم باللہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک گروہ قیامت تک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، اس کو کوئی بھی حق سے ہٹا نہیں سکے گا، اور وہ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو تھاما ہوا ہے۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام ابن علی بن مدینی اور دیگر محدثین، ان سب نے کہا کہ ہم اہل الحدیث کے علاوہ اور کوئی مذہب جانتے نہیں، گروہ جانتے نہیں ہے جو اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو جنہوں نے تھام رکھا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ان کے علاوہ ہمیں کوئی اور گروہ نظر نہیں آتا، اور قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا رہے گا یہ، کیونکہ انہوں نے کیا ہے؟ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اختیار کرنا ہے، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا ہے، یعنی جو آپ کو مل جائے طریقہ میرا اور صحابہ کا، اس کو پھر اپنی داڑھ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اس کو اب چھوڑنا نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ اختلاف سے نکلنے کا حل صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم اختلافات بھی حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح راستہ بھی مل جائے، اور اس اصول کو نہیں اپنا رہے ہوتے، قرآن و حدیث کو ہم نہیں اپنا رہے ہوتے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کو اصل بنانا چاہیے، پھر اس قرآن کی آیت کو، اس حدیث کی آیت کو صحابہ پر آ کر دیکھیں کہ صحابہ نے اب اس آیت کو، اس حدیث کو کیسے سمجھا تھا، تابعین نے کیسے سمجھا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے پھر ہمارے پاس مزید راستے ہیں، ٹھیک ہے؟ دلیل وہی ملے گی آپ کو قرآن اور حدیث سے، آگے جو فہم ہوگا، سمجھ ہوگی، وہ کس کی ہوگی؟ صحابہ اور تابعین کا ہوگا، کہ انہوں نے جو مطلب وہاں سے سمجھا ہے وہی مطلب ہوگا، وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جو بدعات ہوتی ہیں، علماء اس کو پہلے زمانے میں جا کے سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں تھی، نہیں تو مطلب یہ دین نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تو یہ دین نہیں ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی مثال ہوتی ہے دین کو سمجھنے کی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔